بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف مظفر گڑھ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیٹا دیا ہے، آپ اس کا نام رکھ دیں۔ بہرحال سب نیک نام ہیں، کوئی بھی نیک نام رکھ دیں۔ محمد ابو بکر رکھ دیں، محمد عمر رکھ دیں، محمد عثمان رکھ دیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رکھ دیں۔ محمد حسن رکھ دیں، حسین احمد رکھ دیں الحمدللہ، اور اسی طرح محمد زاہد ہے، اسی طرح محمد راشد، کوئی بھی نیک نام رکھ لیں، الحمدللہ اختیار ہے۔ کوئی اور بھی نام گھر والوں کے دل میں ہو، میری طرف سے دعا ہے اور اجازت رکھیں انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کے نام پر کوئی بھی نام رکھ لیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر کوئی بھی نیک نام رکھ لیں۔ صبح کی نماز میں بہت سستی ہوتی ہے، اکثر قضا ہوتی ہے، بہت پریشان ہوں، سارے اعمال بھی کرتا ہوں مگر پھر بھی صبح کی نماز میں سستی ہوتی ہے۔ دیکھو ہمارے ایک نیک مفتی صاحب فرمائے لگے، بہرحال صبح کی نماز کے لیے کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں، ہاں کسی کو گھر میں کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں، الارم لگا لیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات کو جلسے دیر سے ختم ہوتے ہیں، بعض دفعہ 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتے ہیں، بعض جگہ خیر جلدی بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جلسے دیر، تو کبھی کبھی جلسوں والوں سے کر دیتا ہوں کہ تم رات کے آخری حصے میں آرام کرو تو لیلۃ التعریس کی سنت پر عمل کر لیا کریں۔ لیلۃ التعریس، تعریس کا معنی ہے رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالنا۔ لیلۃ التعریس اس رات کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا اور آرام فرما ہوئے، تو آرام فرمانے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ نے صبح نماز کے وقت میں ہم سب کو جگانا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے کی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر اور مشرق کی طرف منہ کر کے، یعنی جہاں سے صبح صادق طلوع ہوتی ہے، کیونکہ جو صبح صادق ہوتی ہے آگے یہ گویا کہ سورج کے طلوع ہونے کا مقدمہ ہوتی ہے۔ صبح صادق جو ہوتی ہے کہ صبح صادق ہے، یہ صبح صادق کا جو صبح صادق ہے یہ سورج کا نکلنے کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس کا مقدمہ کہہ لیں، گویا کہ یہ اس کی آمد کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی جانب منہ کر کے آپ بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جزاک اللہ۔ اچھا بھائی، ہمارے بھائی ٹیلی فون تھوڑا سا دائیں باغ ہو کر سن لو، ان کو بتا دو بھائی،
واسق اللہ تعالیٰ ہے. تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جاؤ رحم. اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مشرقی جانب منہ کر کے آپ بیٹھ گئے کہ کب صبح صادق طلوع ہو ہے. صبح صادق ہے اس وقت تو یہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں آگے. ہاں بس وہ روشنی سے ہی پہچانتے تھے جاگنا. ہماری والدہ صاحبہ مجھے یاد ہے وہ سحری کا وقت وہ ستاروں سے معلوم کرتی تھی. بس یہ ستارہ یہاں پر آ گیا ہے اب سحری کا وقت ہو گیا. بالکل وہ وقت سحری کا ہی وقت ہو گیا. الحمدللہ اس سے ایسی وہ روشنی سے پہچانتے تھے کب روشنی ہو رہی ہے تو یہ صبح صادق ہو گئی فجر کا وقت ہو گیا. لیکن عین صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ لگ گئی. حتیٰ کہ قافلے والے تو پہلے ہی سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں تشریف فرما آ گئے. تو بہرحال سب آرام فرما. جب سورج نکلا سورج کی روشنی پڑھی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر اپنے پیارے صحابہ کرام آپ کے پیارے صحابہ کرام بھی بیدار ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہیں یہاں پر شیطان کا اثر ہے یہاں سے چلو. تھوڑا سا آگے جا کر پھر آپ نے فجر کی نماز قضا فرمائی الحمدللہ. اور اس میں دیکھو قضا کے مسئلے کو ظاہر فرمایا. قضا کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہ آئندہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں اس کو یوں قضا کر لیں. یعنی قضا کے مسئلے کو حضرت شاہ ابو القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محفوظ سنا. حضرت کی مبارک مجلس میں فرمانے لگے حضرت شاہ ابو القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ اسلام عملی مذہب ہے سب کچھ کر کے دکھلایا گیا. اسلام عملی مذہب ہے سب کو کر کے دکھلایا گیا. فرمائے وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ تو خود نبوت کی ذات سے صادر ہوئے. وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ خود نبوت کی ذات سے صادر ہوئے. اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور ان میں نمونہ بننے کے لیے نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں الحمدللہ. جیسے حدود ہے قصاص ہے آگے نا یہ بھی آخر ہے. ان میں سزائیں ہیں ان میں بھی تو امت کے لیے نمونہ چاہیے تھا. تو یہ افعال جو ہیں اس قسم کے افعال اگر بعض صحابہ کرام سے تکوینی طور پر صادر کروائے گئے تاکہ اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کیا گیا. حد ان کے اوپر جاری کی گئی تاکہ امت کے سامنے ان احکام میں بھی ایک نمونہ سامنے آ جائے الحمدللہ. بعض صحابہ کرام ان سے زنا کا فعل سرزد ہوا تکوینی طور پر. یعنی یہ غلطی ہے یہ غلطی ان سے ہوئی آگے ہے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی توبہ اور ان کے اوپر حج جاری ہوئی. فرمایا ان کی ایسی توبہ قبول ہوئی ہے اگر یہ اہل مدینہ پر تقسیم کر دیں ان سب کی توبہ قبول ہو جائے ان سب کو ڈھانپ لے آگے. تو تمام صحابہ کرام ہماری ایک نیک عقیدہ دل میں بٹھا لیں. تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم پاک اور صاف. بقول حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اور تمام کے تمام صحابہ کرام محفوظ یا رکھنا ہے محفوظ. تو ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے
اللہ ان کو غلطی پر باقی نہیں رہنے دیتے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں بھی آگے نا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیکھو ہمارے بزرگ شاہر مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے، ایک جملہ فرمائے تھے، صحابہ کرام کی بے ادبی کی وجہ سے فرمائے سوء خاتمے کے خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ احتیاط ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ بے ادبی سے بچا کریں۔ دیکھو صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ ابھی حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کوئی حدیث شریف ایسی نہیں ہے کہ جس میں درمیان میں صحابہ کرام کا واسطہ نہ ہو جاتا۔ صحابہ کے بغیر یہ دین ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں بھی کانفرنس میں تھا، مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین ہے، بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، پر میں کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں الحمدللہ۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تمام کے تمام صحابہ ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز الحمدللہ ہے۔ صبح کی نماز میں بہت سستی ہوتی ہے، تو میرا کر رہا تھا نا، صبح کی نماز میں کوئی کسی کو گھر میں کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا، کوئی الارم لگا لیا یا رکھنا ہے، تو بہرحال پہلے تعلیم کے زمانے میں کہیں پڑھا تھا کہ سورہ کہف کی آخری آیتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ آخر تک یہ آیتیں پڑھ کر اور دل میں تصور کر لیں کہ میں صبح کے وقت میں ہیں، صبح کے وقت میں فلاں وقت میں اٹھ جاؤں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ پڑھ کر الحمدللہ سوئے اور نیت کر لی، بالکل عین اسی وقت آنکھ کھل گئی جس کا تصور کیا تھا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، تو بہرحال پھر بھی کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں، الارم لگا لیں، ایک اٹھنے کی تدبیر اختیار کر لیں۔ میں تقریباً سفروں میں رہتا ہوں، روز تقریباً کبھی رات کے 2-3 بج جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے، کبھی ایسا ہے فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے بس گھر والوں کو کہہ دیتا ہوں، مدرسے میں پہنچوں تو ہیں کسی کو طالب علم سے کر دیتا ہوں، بھائی مجھے نماز کے وقت میں اٹھا دینا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں انشاءاللہ، جب اٹھا دیتے ہیں، چاہے کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہمت کر کے اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اپنے پھر نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ نماز کے وقت میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ یہاں پر مدرسہ محمدیہ میں ہوں تو یہاں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے تو بہرحال تدبیر اختیار کر لیں۔ ایک ہمارے نیک مفتی صاحب فرمائے لگے، بس صبح کے وقت میں جب آنکھ کھلے کچھ چاہے کسی کو اٹھانے سے آنکھ کھل جائے یا الارم سے کھل جائے، جب آنکھ کھلے تو بغیر کروٹ بدلے تیزی سے کھڑے ہو جائیں، بغیر کروٹ بدلے تیزی سے کھڑے ہو جائیں،
بس یہ آگے نا، بس یہ وضو کرنے تک سستی رہے گی۔ اب آپ جیسے ہی وضو کریں گے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے شیطان سستی کی 3 گرہیں لگاتا ہے، علیک لیل طویل پڑھ کر، ابھی تو بڑی لمبی رات ہے، سوئے رہو ابھی تو بڑی لمبی رات ہے، کہ علیک لیل طویل پڑھ کر سستی کی 3 گرہیں لگاتا ہے۔ تو فرمایا پہلی گرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے کھل جاتی ہے، کہ آپ اٹھنے کے بعد مثلا اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، اور بھی اذکار ہیں، ابو داؤد میں ذکر ہیں، ہے یہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کوئی اور بھی ذکر آتے ہیں، چوتھا کلمہ طیبہ کا ذکر آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہاں بعض قرآن پاک کی آیتوں کا بھی ذکر آتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ بہرحال پہلی گرہ، سستی کی پہلی گرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے کھل جاتی ہے نا، جو منقول اذکار ہیں ان میں سے پڑھ لیں، یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے لیں، سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، استغفار پڑھ لیں، یا کرو۔ صحابہ کرام کی ایک شانی ہے نا، وہم بالاسحار یستغفرون، کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر سے تہجد پڑھ لیں ہیں، تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میرے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو میں تہجد کا ثواب کیسے حاصل کروں؟ تو فرمایا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عشاء کی جن کے رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو، تو عشاء کی نماز کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں اور 3 وتروں کے درمیان، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اور 3 وتروں سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل تہجد کے نیت سے پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، بس الحمدللہ۔ چلو رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکیں تو شروع میں الحمدللہ پڑھ لیں، سونے سے پہلے۔ بعض فتاوی میں لکھا ہوا ہے، فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی سونے سے پہلے پڑھ کر سو جاتا ہے، الحمدللہ۔ میرے حضرت یہ فرمایا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور 3 وتروں کے درمیان پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت نفل پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ بہرحال اگر رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں تو اس میں بھی میں جانتا ہوں ہمارے اپنے بھائیوں کو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، لیکن اللہ نے تہجد کی توفیق عطا فرمائے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما۔ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی کا نزول ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں اٹھ جائیں تو ثواب، ورنہ پھر آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، کہ جہاں تک ہو سکے ہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ، تو پھر بھی پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا، الحمدللہ۔ اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ اور پھر تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، یہ خیال رہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید حنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ فرمائے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا، یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے نہ، ہاں نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد جھک جائیں ہاں، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف کریں کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے، مہربانی سے، یا اللہ مجھے اس نیکی کی توفیق ملی، آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو بہرحال یہ ہے یعنی سستی کی 3 گرہ ہیں۔ پہلی گرہ وہ میں نے کیا نا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے جب سو کر اٹھیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے لیں، سونے سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، تو پہلی گرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے کھل جاتی ہے۔ دوسری گرہ وضو کرنے سے کھل جاتی ہے،
وضو کر لیں گے تو طبیعت میں اور نشاط آئے گا۔ اور تیسری گرہ نماز پڑھنے سے کھل جاتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھ لیں گے طبیعت حشراش بشرا ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں صبح کے وقت آپ دیکھ رہے ہیں نمازی حضرات مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، طمانینت ہے، ہاں اطمینان اور سکون کی جھلک ہے ان کے چہرے پر محسوس ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ پھر باقی اپنے جائز کام کریں۔ بھائی ڈاکٹر عامر صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ایک عرصہ سعودی عرب رہے۔ یہ سارے خدمت کے شعبے ہیں۔ اللہ اسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان کر سکتے ہیں، یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک مسلمان بھائی اپنے کسی نہ کسی مسلمان بھائی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھنا اللہ یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی ہیں الحمدللہ۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ اتنی آسانی یاد آپ اپنی جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنے دکان میں یاد رکھیں، اپنے دفتر میں یاد رکھیں۔ بھائی یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے کھیتی باڑی سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے کلینک ہسپتال سے بھی گزر رہا ہے۔ ہر جگہ اللہ نے خوشی کے بہانے پتا رکھے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ۔ ہاں دنیا داؤ الاسباب ہے نا، یہاں پر ضرورتیں ہیں اللہ نے لگا رکھی ہیں، اسباب کے درجے میں ضرورتیں لگا رکھی ہیں، کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، رہائش کی ہیں، علاج معالجے کی ہیں، یہ صحت تندرستی بیماری ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ خدمتیں لگا رکھی ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ تو صبح کی نماز میں بہت سستی ہو جاتی ہے اکثر قضا، تو بہرحال میں کوشش کیا کریں کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے جو تدبیر ہے وہ اختیار کر لی جائے۔ کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا، الارم لگا لیا، یا کوئی اور ہے کوئی نیک کلمات پڑھ کر سو گئے جن کے ذریعے جو اٹھنے میں اٹھنے میں اور بیداری کا ذریعہ بنے، جیسے بعض وظائف بھی ہیں الحمدللہ، تو اپنی طرف سے اٹھنے کی تدبیر اختیار کر لی، اور جب آنکھ کھل جائے بغیر کروٹ پہلے تیزی سے کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ سستی ہے یہ جھڑتی چلی جائے گی، بس وضو کرنے تک کچھ سستی رہے گی، پھر جیسے ہی وضو کریں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ طبیعت انشاءاللہ اطمینان اور سکون سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں کوئی لیٹ آپ نے آرام کیا ہے، تاخیر سے آرام کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ نماز پڑھ کر آرام کر لیں۔ خود میرے ساتھ یہ صورت پیش آتی رہتی ہے، کبھی تاخیر سے آرام کرتا ہوں تو پھر تھکاوٹ ہو تو پھر نماز پڑھ کر آرام کر لیتا ہوں۔ جو وعید آتی ہے آگے نا، جو وعید آتی ہے نا وہ تب ہے کہ جب نماز پڑھے بغیر سوئے رہے جا رہے، پھر ہاں اگر نماز پڑھ کر سو جائے، کوئی تھکاوٹ ہو، آرام پورا نہ ہو سکا ہو، تو بعد میں سو جائے، پھر کوئی وعید نہیں، ہم نے نماز پڑھ لی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال یہ جو فکر ہے، دیکھو ایک عارض لاحق ہے، ایک نا، اور وہ پھر پوچھ لیا، اب دیکھو آپ نے اپنے حال کی اطلاع دے دی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خیر کے کلمات کچھ کہہ دیے گئے، اب اس میں کہنے انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، جنہوں نے اپنی پرچی لکھی بھیجی ان کو بھی ثواب ملے گا، سننے والوں کو بھی ثواب، عمل کرنے والوں کو بھی ثواب۔ اللہ مجھے بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ ہے اس مجلس کی اللہ برکات کا کوئی نہ کوئی ذرہ مجھے بھی اللہ نصیب فرما دے، میں ہی محتاج ہوں آپ کے ساتھ۔
خواب میں دیکھا ہے کہ 5ویں سال کی طالبات ہیں، یہ سب اپنے منہ سے حدیث مبارکہ کی کتاب کے صفحات اپنے منہ سے پھاڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ، اور مسجد میں کچھ لوگ غلاظت لا کر ڈال رہے ہیں، دل بہت پریشان۔ بھائی بعض خواب وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ آگے بعض وساوس کے درجے میں شیطان کی طرف سے اگر اس قسم کے خواب میں ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کی تعبیر نہیں ہوتی۔ بس اس قسم کا خواب دیکھیں تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ پھر خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا الحمدللہ۔ ایک حدیث میں دعا بھی آتی ہے آگے، خیرن نئے کلمات ہیں بھائی مولانا طلحہ صاحب یاد ہیں، شرن وقاہ خیرن، ہاں تلقاہ ہے، شرن وقاہ خیرن تلقاہ ہے، ہاں یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے یا اللہ اس سے محفوظ فرما۔ چاہے اردو میں آپ ہیں یہ دعا مانگے یا اللہ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کوئی ایسا کوئی اگر نامناسب خواب دیکھیں تو بس اعوذ باللہ پڑھ کر اور یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما، انشاءاللہ پھر کوئی نقصان نہیں آگا۔ ایک ساتھی ہمارے حضرت سے کچھ زیادہ خواب پوچھتے تھے، خواب کی تعبیر پوچھتے تھے، حضرت نے ایک دفعہ ان کو یوں ان کو توجہ دلائی، فرمایا تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں، تم روز جنت کے خواب دیکھو لیکن زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو خطرہ ہے، یاد رہے۔ ہاں موقع یہ تھا کہ صرف خواب کے اوپر ہی انحصار نہ رہے، آگے ہاں بس عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں الحمدللہ۔ بعض خواب مبشرات بھی ہوتے ہیں، اطمینان قلب کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور بھی خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ میری شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں، خلوت کے ایک غلیظ گناہ میں مبتلا ہوں، ہر دفعہ توبہ کرتا ہوں اور پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اہلیہ سے ہم بستری کرتا ہوں تو ساتھ دوسری عورتوں کا خیال لاتا ہوں، ان کا نام لیتا ہوں، ان کے مخصوص اعضاء کی طرف توجہ کرتا ہوں، اکثر تو لذت کے لیے کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اہلیہ سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتا تو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، بعد میں روتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، بس اس طرح زندگی چل رہی ہے۔ بد نظری سے حفاظت رہتی ہے، خیالات بھی الحمدللہ صاف رہتے ہیں، بس موقع گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جی میری بس ہو گئی ہے، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اب سب کچھ آپ کے حوالے ہے، آخرت کا بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں بھائی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں۔ دیکھو اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اہلیہ سے ہم بستری کرتا ہوں، دوسری عورتوں کے خیالات لاتے ہیں، دیکھو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، اگر گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے، ایسے ہی خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خود بخود خیال آ گیا آگے، لیکن قصداً خیال لانا یہ مناسب نہیں ہے، یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بہرحال دیکھو اللہ تعالیٰ نے حلال نعمت اللہ نے نصیب فرما رکھی ہے، اس کے لیے خیالات بھی حلال اور پاکیزہ ہونے چاہیے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تو بہرحال بعض دفعہ شیطان اس قسم کے وساوس اگر کوئی ڈال دے تو بس ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ ہاں ایسے موقع پر زبان سے تو نہیں لیکن دل میں آپ نے تعوذ دل میں
دل میں ہے، دل میں جو اعوذ باللہ کا ترجمہ ہے وہ سوچ لیا کریں الحمدللہ، اور یعنی گویا کہ دل میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کریں۔ ہاں تو بہرحال اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے تو قصداً نہ لائے ہیں، خود بخود آ جائیں، بس اس کی طرف توجہ نہ کریں اور اپنی توجہ بدل لینا۔ پھر بھی کوئی خیال لگا رہے، میں نے کہا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں آپ، اور بس اپنی توجہ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں یاد رہا۔ دیکھو یہ جو خواہش ہے نا، خواہشات یہ شریعت ہے، یہ اس کے لیے لگام ہے یاد رہا۔ اگر خواہشات پر شریعت کی لگام نہ ڈالی جائے تو پھر خواہشات کا کوئی بند نہیں ہے یاد رہا، پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس میں ان خواہشات کو شریعت کے تابع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کر دیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک ان کے اوپر بند باندھ دیتے ہیں الحمدللہ، پھر آگے نہیں بڑھتی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے ہاں خیالات ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے، کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں۔ بہرحال یہ جو فکر ہے، گناہ سے بچنے کی فکر، غلط خیال سے بچنے کی فکر، یہ بھی اچھی حالت کی نشانی ہے۔ اللہ کو مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ خیالات خود بخود آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں، لیکن لانا منع، خود نہ لائیں، سوچ کر نہ لائیں جا کر ہے۔ بیٹے کا بیٹا ہوتا 2-3 دن پہلے۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں اور میرے شوہر آپ سے بیعت ہیں، میرے شوہر کا باقاعدگی سے آپ کی مجلس میں اور جلسوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور مجھے غالب گمان بھی رہتا ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے شوہر سے تکرار ہو جاتا ہے، برائے مہربانی میری اصلاح فرما دیں۔ اللہ بس یہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ظن المومنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں۔ بیچاری گھر والی ہیں نا، ان کو وساوس آتے رہتے ہیں کہ شاید کہیں اور چلے گئے ہوں، لیکن نہیں، اس کی فکر ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ نیک گمان رکھیں ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، اللہ پاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ظن المومنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہر شاہ حکیم رحمۃ اللہ فرمائے لگے، خوش گمانی پر، اچھے گمان پر تو آپ کو ثواب ملے گا، اور بد گمانی پر تو پوچھ ہوگی، اس میں دلیل پوچھی جائے گی کہ آپ نے بد گمانی کیوں کی ہے۔ یار بس اچھا گمان رکھ لیں بھائی کہ وہ نیک مجلس میں گئے ہوں گے، کوئی اپنی ضرورت کے کام کے لیے گئے ہوں گے، کچھ ساتھی سے کو ملنے جلنے کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ مرد حضرات ہیں، ان کے ساتھ کچھ جیسے گھر کی ضرورتیں ہیں، باہر کی بھی کچھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ اچھا سوچ لیا کریں ان کے بارے میں۔ حضرت جی چلو بھائی، میں نے پہلے بھی رکھ کیا تھا نا، ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب نقشبندی دامت برکات ملا لیا، ان کو اپنے حضرت کی طرف سے اجازت ملی، کچھ حضرت یعنی کچھ احباب ان کے حلقے میں داخل ہو گئے، تو پھر حضرت سے وہ ادب سے کہتے کہ حضرت جی کہتے حضرت جی، حضرت صوفی صاحب فرمانے لگے کہ میں پریشان ہوا کہ میں یہ لوگ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ پھر اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت کچھ لوگ ہیں، کچھ ان کا آپ کی دعا کی وجہ سے آپ نے اجازت میں رحمت فرمائی، تو آپ کے حسن ظن کی بنا پر کچھ لوگ
حلقے میں داخل ہو گئے ہیں، پھر وہ ادب سے پیش آتے ہیں اور یوں متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حرجی حرجی کہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو ان کے شیخ نے فرمائے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، انہیں حرجی فرمائے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، انہیں خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں یا رب، وہ اگر کہیں گے نیک القاب استعمال کریں گے اپنے شیوخ کے، اپنے اساتذہ کے، تو اس نیک عقیدت کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ ہاں تو ان کو کہ خود نہ بنیں، خود تو یہی تصور کریں کہ میں ان کا خادم ہوں الحمدللہ، کہ میں کچھ نہیں ہوں یا اپنا، اور ان کو کہنے دیں، ان کو فائدہ ہوگا کہ عقیدت کے ادب و احترام کے الفاظ اپنے شیخ کے بارے میں استعمال کریں گے، اپنے اساتذہ کے بارے میں استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ ہاں ادب ہے نا، یہ فیض کی کنجی ہے الحمدللہ۔ ہاں غائبانہ طور پر بھی ہیں دل میں۔ لہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے شیخ کے ساتھ 3 تاریں ملی ہوئی ہوں، اپنے شیخ کے سینے سے 3 تاریں جڑی ہوئی ہوں، عقیدت ادب اور طاعت ہیں، عقیدت ادب اور طاعت ہیں۔ عقیدت کے دل میں عقیدت ہو، محبت ہو، ادب و احترام ہو، آگے ادب ہو، ہیں ظاہری طور پر بھی ادب والا معاملہ ہو، اور طاعت اور فرما برداری، شیخ شریعت کی روشنی میں آگے نے جو بات کہے اور ہے کہ نیک کام کی تلقین کرے، اس پر عمل کی کوشش ہو الحمدللہ۔ تو بس یہ 3 تاریں ملی ہوئی ہوں اپنے شیخ سے، تو فرمایا پھر فیض مل جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، عقیدت نہ ہو تو بعض دفعہ پاس رہ کر بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ منافقین تھے نا، منافقین جن کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، مدینہ منورہ میں منافقین تھے جن کے بارے میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ آگے ہم بظاہر تو وہ کلمہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے، حالانکہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اپنا، لیکن دل میں عقیدت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، پاس رہ کر محروم رہ گیا اپنا۔ اور پھر اپنے شیوخ جہاں بھی ہوں، دیکھو اپنے شیوخ اپنے بزرگوں سے جو تعلق ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کسی منصب کے حصول کے لیے نہ ہو کہ مجھے خلافت مل جائے گی، فلاں مل جائے گی، نہ ایسے نہیں، یہ چیزیں کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کا۔ میں نے کہیں پڑھا بلکہ اپنے حضرت سے سنا، میرے حضرت فرمانے لگے شیطان نے 7 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی بات کی، شیطان نے 7 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی بات کی، لیکن ایک سجدہ بھی اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، ایک سجدہ بھی، بس یہ تھا کہ مجھے خلافت مل جائے، مجھے زمین خلافت مل جائے، اور محروم رہ گیا۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنی حرف مان لگے، میں تو کانپ اٹھا کہ 7 لاکھ سال اس نے بات کی اور دل میں اخلاص نہیں تھا، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے آگے نا وہ مردود ہو گیا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک کی ذات سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، یاد رکھنا، حالانکہ وہ عابد ہے اپنا۔ بس اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہم سب کو اللہ پاک اللہ اپنی رضا میں رکھے۔ ہاں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، کچھ نہیں رہے گی آگے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں تو بہرحال اپنے شوہر کے بارے میں اچھا گمان رکھے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم فرمائے، سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے جہاں تک ہو سکے ہیں، اور اپنے شوہر ہیں ان سے محبت سے پیش آئیں اور ان کا خیال رکھیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ادب و احترام کا معاملہ الحمدللہ۔ یہ گھر والی ہیں نا، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اب میں رات جلسے سے آیا، اب جلسے کے دوران تو بس وہ ہلکا سا کھانا کھاتا ہوں تاکہ طبیعت میں بوجھ نہ ہو، بات چیت میں آسانی رہو۔ پھر واپس آتا ہوں تو پھر بعض دفعہ وہ خالی پیٹ وہ شوگر کا اثر ہو جاتا ہے، پھر رات کو نیند نہیں آتی۔ رات بھی ایسے ہی ہوا تو میں پہنچا تو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ گھر والی بیچاری ان کو بھی تکلیف ہے
لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ اس کو نیند نہیں آ رہی، پھر رات کو اٹھ کر پھر الحمدللہ مجھے روٹی دی انہوں نے، الحمدللہ وہ کچھ کھانا وانا کھایا، ایک روٹی پھر استعمال کی، پھر کچھ ذرا پیٹ کچھ بھر گیا تو اس سے پھر الحمدللہ پھر نیند آ گئی الحمدللہ۔ تو گھر والی ہیں بیچاری ہیں، ان کی ہیں اللہ، بس جہاں تک ہو سکے اپنے خامن ہیں الحمدللہ ہے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے انشاءاللہ، اس سے انشاءاللہ دلوں میں انشاءاللہ اور بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ گھر کو اللہ محبت سے اور سکون سے بھر دیں گے۔ اللہ سب میں ایسی اللہ کا شکر، سب گھر والی ہیں، تو اپنے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے گھر میں جہاں تک ہو سکے یعنی خامند ہیں وہ بھی اپنی گھر والی کی قدر کریں، گھر والی ہے وہ بھی اپنے خامند کی قدر کریں الحمدللہ، اور جہاں تک ہو سکے گھر کو ہے بس آباد رکھنے کی اور محبت سے بھر رکھنے کی کوشش کریں۔ درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں، شروع کے درجات اولا ثانیہ میں صف اول تکبیر اولا ذکر و اذکار و گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب جتنا آگے بڑھ رہا ہوں اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے اور گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اس راستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں ہمت نہیں ہارنی یار۔ گاڑی ہمیشہ 120 میل کی رفتار پر نہیں چلتی، کبھی بھائی 80 پر بھی آتی ہے، آگے 70 پر بھی آتی ہے، کبھی 50 پر بھی آ جاتی ہے، دھند کے موسم میں تو 40 پر بھی آ جاتی ہے۔ ہاں رات میں سفروں میں جاتا ہوں تو دھند بھی ہوتی ہے، بعد بالکل کھڈے آتے ہیں تو اور گاڑی آہستہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی بس چمٹے رہیں الحمدللہ۔ یہ ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے نا۔ ہاں فرائض واجبات سنن مؤکدہ ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے آگے، ہاں، اور حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے الحمدللہ، چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو کوئی اذکار ہیں، چلو جتنا ہو سکے کر لیا کریں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بس ناوا نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے، 10 دفعہ کر لیں، 20 دفعہ کر لیں۔ میرے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ سادہ مقاتل نے فرمایا چلو 3 دفعہ کر لیں الحمدللہ۔ اللہ ذکر کا ناوا نہیں بھائی، اب چند سیکنڈ میں آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کتنی دیر لگی اس میں الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر تو میرے حضرت سے ایک صاحب بلکہ میرے حضرت ہیں اپنے شیخ سے پوچھنے لگے میں ذکر میں پورا کلمہ پڑھ لیا کروں؟ فرمایا پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک نیک طریقہ یہ بھی ہے کہ شروع میں 1 بار 3 بار پورا کلمہ پڑھ لیا اور پھر اتنا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جب تسبیح ختم کرنے لگے آخر میں پھر پورا پڑھ لیا الحمدللہ۔ ہاں میرے حضرت فرمانے لگے لا الہ الا اللہ آگے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں لا الہ الا اللہ یہ بطور ذکر کے پڑھنا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ بطور عقیدہ کے پڑھنا ہے۔ عقیدہ کہ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں جو ذکر کا ثواب ہے وہ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے، اس سے بھی ثواب مل جائے گا، باقی محمد رسول اللہ ملا لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ اجر ہی دے، ثواب ہی یعنی پورا ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اتنا ہی پڑھ لیں ہیں
شروع میں ایک بار 3 بار پورا کلمہ پڑھ لیا اور پھر آخر میں پورا پڑھ لیا، درمیان میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اور میرے حضرت یوں فرماتے ہیں 7-8 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر پورا کلمہ پڑھ لیا، ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمارے اکابر حضرات ہیں جو اذکار مجلس سے ذکر ہوتی ہیں، اصل تو ذکر میں اخفائی ہے، جو کہیں بلند آواز سے ذکر کروایا جاتا ہے وہ بطور تعلیم کے ہوتا ہے، بدر ذکر کا شوق دلانے کے لیے الحمدللہ۔ اصل تو اخفائی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکار لیا کرنا۔ کہیں جو ہمارے اکابر حضرات ہیں بلند آواز سے ذکر کرواتے ہیں تو وہ بطور تعلیم کا الحمدللہ ہے، وہ شوق دلانے کے لیے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ بہرحال ایسے پہلے ہے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے رہے، پھر دوبارہ جتنا ہو سکے، کوئی عذر کی وجہ سے رہ گئے پھر بیٹھ لگ گئے انشاءاللہ۔ ذکر و اذکار پہلے بھی کر رہے تھے، کوئی درمیان میں کچھ اگر وقفہ آ جائے، کوئی مقدار میں کمی ہو جائے پھر لگ گئے، جتنا ہو سکے انشاءاللہ لگے رہے۔ طلباء ہیں ان کا تو مطالعہ کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ ارے کرتا رہتا ہوں، یہ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں مراقبات ہوتے ہیں، طلباء کے لیے کرتا رہتا ہوں بھائی آپ مطالعے میں جب مطالعہ کر رہے ہیں نا کتاب کا، اس میں بھی مراقبے کی شکل ہوتی ہے، بس اس میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے مطالعہ کر رہا ہوں اور کتاب کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ کا مطالعہ کرنا ہی مراقبہ ہے الحمدللہ۔ طلباء کا مطالعہ یہ نیت لگ رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے ہاں تو کچھ زیادہ مراقبات نہیں تھے الحمدللہ۔ مجھے میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے کوئی ذکر بھی نہیں بتلایا، ان کو ہر کو معلوم تھا کہ یہ مدرس ہے، یہ پہلے ان کی مطالعے کی مصروفیات اساتذہ ہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے طالب علم ہیں، خادم ہیں، ہمارے اب یہ کتابیں دماغ رکھی ہوئی ہیں، آخر بھائی رات کو ان کا مطالعہ کریں گے تو صبح طلباء کو پڑھائیں گے آگے۔ مجھے اندازہ ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش بعض ایک لائن کو حل سطر کو حل کرنے کے لیے، کلمے کو حل کرنے کے لیے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اساتذہ ہیں خوب محنت کرے ہیں، یہ طلباء ہیں، یہ پیاسے ہوتے ہیں یہ بھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دینی کتابیں ہیں طلباء سے کرتا رہتا ہوں، اب میں سنتا ہوں میرے ذمے مدرسے کی طرف سے کچھ یہ اوپر کے اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے مہربانی فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی 5 کتابیں اللہ نے طلباء کو تکرار کرانے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ بخاری شریف ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف الحمدللہ مکمل، بخاری شریف کی بھی دونوں جلدیں مکمل ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ابن ماجہ شریف ہے اور مشکوٰۃ شریف کا کچھ ابتدائی حصہ وہ بھی جامع مدنیہ میں الحمدللہ ہے، اور کچھ ابن ماجہ 5-6 مدرسے ہیں جن میں پہلے 5 مہینے میں حاضری دیتا ہوں، اب 2 میں 5 مہینے جامع شفیع ہے، الہلال مسیح ہے، جامع عبداللہ ابن عمر ہے، جامع فتیہ ہے الحمدللہ۔ ان میں ذرا پہلے 5 مہینے میں حاضری دیتا تھا، اب ذرا سال کا آخر وہ ہے تو اب صرف 2 مدرسے ہیں الحمدللہ جامع مدنیہ، وہاں کوشش کرتا ہوں چاہے لمبے سفر پر ہوں، اب رات ہے اللہ، لیکن پہلے پھر وہاں جامع مدنیہ سبق کے لیے فجر کی نماز کے بعد وہاں سبق پیچھے میں علی پور تھا مظفر گڑھ کی طرف ادھر ہے، صبح پہنچا، صبح کوئی رات دھند تھی لیکن صبح 7:15 بجے قریب پہنچا تو 7:15 بجے سبق ہوتا ہے وہاں، بس میں پھر گھر پہنچتے ہی بس اتنے تیاری کی، بس وضو کی تیاری کر کے پھر سیدھا پھر سبق آ گیا، اللہ کا شکر سبق ہو گیا۔ پھر ابو داؤد شریف، ترمذی شریف الحمدللہ، مشکوٰۃ شریف ہے، اور اسی طرح باقی درجوں کے بھی سبق ہیں، ہر درجے کا ایک سبق رکھا ہوا ہے الحمدللہ، تھوڑا اساتذہ ہی پڑھاتے ہیں، میں بھی کچھ تکرار میں حصہ ڈال لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ ہدایت کی جماعت تھی، اب ان سے سن رہا، وہ عبارت میں غلطی کر رہے ہیں، اب اس پر زور لگانا پڑتا ہے، لڑنا ہی پڑتا ہے ان سے۔ اللہ طلباء سے ان سے کہتا ہوں بھائی یہ مطالعہ کریں، محنت کریں، یہ ٹیلی فون ہے میں نہ پڑھا کریں زیادہ، اللہ تعالیٰ ہے، اب رنگ برنگے ٹیلی فون رکھ لیے، اب ان میں زیادہ
میں تعلیمی کے زمانے میں اب تک مجھے ٹیلی فون کرنا نہیں آتا ہے، مجھے نہیں آتا ہے ٹیلی فون میرے پاس ایک رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا نمبر مجھے ابھی تک یاد نہیں آتا ہے، اس قسطنی یاد نہیں کیا. گھر میں بھی ٹیلی فون پی ٹی سی ایل کا لگ گیا تھا، لیکن میرا قسطنی اس کا نمبر یاد نہیں کیا تاکہ گھر میں فون کرنے کی ضرورت نہ پڑے. چلو گھر میں جو معاملہ پیش آتا ہے اللہ کے حوالے پہ، اللہ ٹھیک کر دے گا. کوئی بیمار ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چلو اب یہ کچھ ضرورت کی چیز بن گئی، کوئی حرج نہیں ہے. آپ حضرات ان کو استعمال کریں، لیکن ان میں بس نے استعمال ضرورت کی حد تک کریں، ہاں آگے زیادہ نہ بڑھیں کہ بالکل ہر وقت ہی بس اس میں لگے ہوئے نہ رہتا ہے. ہاں بھائی اللہ کے بندو، میرا کرتا رہتا ہوں یہ طلباء سے اپنی حاضری خود لگاؤ یاد رہا. اساتذہ کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے، اپنی حاضری خود لگاؤ. اپنی حاضری یہ ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ لیں گے. یہ ہے حاضری آپ کی، اپنی حاضری. ہاں یہی ہاں ہمیں اور کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں. حافظ صاحب یہ ہے حاضری. الحمدللہ یہ ہر ایک حاضری، یہ دکان میں بھی لگائیں حاضری، یہ دفتر میں بھی لگائیں. ہاں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں. پھر آپ دکان میں ہوں گے، دفتر میں ہوں گے، ملازمت میں ہوں گے، آپ کا ایک ایک سانس جنت کا سانس ہوگا. الحمدللہ یہ سارے کام تھے. یہ سارے آپ دفتر میں خدمت کر رہے ہیں، آخر وہ بھی تو کوئی خدمت ہے، کرنی ہے آپ نے. پورا نظام والا نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، آپ نہیں کریں گے تو بھائی کوئی. اللہ تعالیٰ بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اپنی حاضری خود لگائیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں. جزاک اللہ اکبر. آپ کے بتائے ہوئے اذکار وقت پر اور پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں، اب سستی ہو گئی ہے. بھائی سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے. تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بھائی کبھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں یاد. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کبھی تو اٹھنا ہے ہی. چلو ابھی سے اٹھ جائیں. الحمدللہ ایک بھائی کہنا سستی فرمائے، سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے. تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. مدرسے کے طالب علم ہوں، لیکن فضول اور گندی باتیں بہت ہوتی ہیں. ہر بات کا جواب الٹا دینا اور وقت کو ان کاموں میں صرف کرنا. کبھی پریشان بھی ہوتا ہوں، اور اصلاح اور دعا فرما دیں. جزاک اللہ. بھائی دیکھو حدیثی میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مرد کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دیا. دیکھو اساتذہ ہیں، یہ ہمارے شیوخ ہیں، ان کا کام تو رہنمائی کرنا ہے. آپ باقی ہیں ہمت کرنا اور ہمت کر کے بس اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ ذرا اس کے لیے ہے بس اللہ ہے ارادہ بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمائے لگے یعنی میں لگ جائیں، بس یعنی میں لگ جائیں. لا یعنی بے مقصد بات چیز سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ با مقصد بات چیز با مقصد کام میں لگ رہے ہیں. الحمدللہ. اور میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دن کبھی اگر اعمال کا آپ جائزہ لیں گے، مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر. الحمدللہ میں فجر کے بعد اٹھا پھر
درمیان میں کبھی کبھی اپنا بھی حساب لیتا رہتا ہوں، جائزہ لیتا رہتا ہوں، تو بہرحال سوچ رہا تھا بھائی آج کوئی غیبت تو نہیں ہوئی، الحمدللہ کوئی غیبت نہیں ہے، ابھی تک کوئی غیبت نہیں ہوئی الحمدللہ، کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی، اللہ کا شکر ابھی تک کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی۔ آپ نے بھی اللہ کا شکر ہی دیکھنا اپنا محاسبہ کر الحمدللہ، اللہ نے مہربانی فرمایا الحمدللہ، اس کی مہربانی ہے۔ ہاں کوئی ہو جائے غلطی یاد آ جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، الحمدللہ ہو جاتی ہے، ہم سے بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے معافی مانگا، فوراً معافی، اور معافی تو مانگتے رہنا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی بھائی اور بھی غیر وہ تو میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے۔ اب آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز کے بعد ابو داؤد شریف میں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہماری تعلیم کری، حالانکہ نماز پڑھی ہے عبادت کی ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ استغفار پڑھیں اگلا، کیونکہ وہی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے ان کے سامنے تو ہماری نیکی بھی ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے۔ اس لیے اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور توبہ استغفار کرتے رہے رحمہ، اور توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنے اندر کوئی عبادت کی وجہ سے فخر نہ آنے پائے کہ میں نے اتنی بات کر لی، بھائی کیا کی ہے تم نے، کیا کی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے الحمدللہ۔ اگر پیشانی سے ہم نے سجدہ کیا ہے اس میں ہمارا کیا کمال ہے، یہ پیشانی بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہاتھ سے نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، پیر سے چل کر آئے ہیں نیکی چلی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں۔ اس لیے بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے نسبتوں کا تبادلہ کیا کریں، نسبتوں کا تبادلہ کہ جو نیکی کریں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ یا اللہ آپ نے مہربانی فرمائی، آپ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے جمعے کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، اب مغرب کی نماز کے لیے تیار، اب ہم دین کی بات سننے کی توفیق یہ ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کی مہربانی ہے الحمدللہ۔ باہر کوئی اپنے دکان میں ضرورتوں میں کوئی کام میں لگے ہوں ان کے بارے میں حسن ظن، بھائی کوئی مجلس میں نہیں پہنچ سکے اور بھی تو گھر کے کام کاج ہے وہ بھی تو کرنے جانا چاہیے، بیچارے اپنے کوئی ضرورت کے لیے چلے گئے الحمدللہ، ان کے بارے میں حسن ظن یاد رکھنا۔ کوئی اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں ان کے بارے میں حسن ظن یاد رکھنا۔ وہ تو میں نے ابھی عرض کیا نا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے اور دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ ہمارے بزرگوں کو پہنچا دے رہا ہے ان کا ہے یہ وہاں تک پہنچا، نماز ابھی کھڑی کرنے والا ہوں میں بھی، نماز تھوڑی دیر میں بس ابھی کھڑی ہو رہی، بس انشاءاللہ جلدی نہیں ہے تو تھوڑا سا میرے پاس بیٹھ کے بس نماز کا وقت انشاءاللہ ہو گیا ہے تھوڑے سے۔ اچھا چلو انشاءاللہ پھر ہیں باقیوں کا پھر انشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ ساتھی ایسے ہیں کچھ سوال رہ گئے ہیں۔ میں داڑھی کھینچنے کی بری عادت ہے، جب اپنے خیال میں بیٹھتا ہوں یا غور سے استاد صاحب کا سبق سن رہا ہوتا ہوں یا مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو اپنے خیال میں داڑھی نوچتا ہوں اللہ تعالیٰ، لیکن داڑھی بھی نہیں ہے پریشانی، داڑھی بھی نہیں ہے پریشانی ہوتی ہے، خصوصی دعا فرمائے ہیں میرے چہرے پر سنت کا نور آ جائے الحمدللہ۔ چلو بھائی میں سوات میں تھا، ایک بھائی ان کی عمر 30 سال قریب اور وہ تیل لے کر آئے، کہتے اس پر دم کر دیں، میں کسی کے لیے کہتے ہیں میں نے اپنی داڑھی پہ لگائی نہیں، ان کی داڑھی نہیں تھی بیچارے، کہتے میں نے یہ اپنے داڑھی پہ لگانا ہے، یعنی یہ کیا ہے یعنی اپنے چہرے کے اوپر لگانا ہے تاکہ میرے چہرے پر سنت کا نور آ جائے۔ وہ بیچارے پریشان کہ داڑھی کیوں نہیں آ رہی۔ چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہیں۔ ہاں داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، مجھے اندازہ ہے چاہے خود ابھی پوری یعنی
پورا سنت کا نور چہرے پر نہیں ہے، لیکن اس سنت کے نور کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ، اور ہم بس یہ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بس یہ دل کو محبت کا پانی ملتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ نور چمک کر باہر آ جاتا ہے الحمدللہ. لیکن کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے. ہاں اللہ، اور خود بھی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جہاں آپ نے اور ہمیں خوبیوں سے نواز رکھا ہے، یا اللہ یہ سنت کا نور ہے، یہ بھی آپ کی بڑی نعمت ہے، یا اللہ اس سے بھی نواز دیں. بس یہاں داڑھی رکھ لیں، پھر جنت میں داڑھی نہیں ہے، وہاں تو پھر جردم مردن، وہاں تو بالکل آپ بالکل یہ کہتے ہیں جو وہاں داڑھی نہیں ہے، وہاں تو بالکل جیسے آج کل یہ 15-16 سال کے جو نوجوان ہوتے ہیں جن کی بالکل ابھی بالکل ہلکی ہلکی سی مونچھیں اور بالکل چہرہ بالکل ابھی ہے صاف ہی ہوتا ہے اور مظاہر چہرے پر ہے. ہاں ایک خوبصورتی چھائی ہوتی ہے، وہ تو خیر ہے ہی الحمدللہ، ہر مسلمان کے چہرے پر ہے ہی ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ بس یہاں رکھ لیں، پھر آگے اللہ سب کچھ الحمدللہ. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بس کو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی ہوگی. ہاں اللہ تعالیٰ اللہ قد بھی اللہ وہاں تو یہاں تو بہت چھوٹے سے ہیں آپ الحمدللہ. اور وہاں جو قد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائیں گے آپ کو الحمدللہ. جو 60 ہاتھ ان کا قد تھا، 60 ہاتھ ہے، 60 ذراع یاد میں، اور ہاتھ بھی ان کا اپنا یاد ہمارا نہیں. اللہ نصیب کرے سب کو الحمدللہ. بس انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں ابھی انشاءاللہ. ہمارے لیے گھر سے کوئی فون تو نہیں آ رہا، یہ لگا ایسا فون آ رہا ہے. اللہ خوش رکھے. چلو انشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کا چلو بھائی بزرگوں کی وجہ سے جلدی انہوں نے پہنچنا ہے، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اور یہ پرچیاں آپ نے استعمال کر رکھیں، کسی نے پھر دوبارہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ پھر جواب دے دوں گا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ابھی 5:15 ہو رہے ہیں. نماز کا وقت تو عشاء کی اذان کا وقت داخل ہونے تک ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سفر میں، کہ کل پرسوں سفر پہ جا رہا تھا گجرا والے، مجھے کوئی تکلیف سی تھی، اس کی حالت ہو گئی، تو بالکل پھر میں نے عشاء کی اذان سے بس 5 منٹ پہلے وہ سفر میں مغرب کی نماز پڑھی. جیسے مغرب کی نماز سے فارغ ہوا تو عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا الحمدللہ. جیسے عشاء کا وقت داخل ہوا تو ساتھ ہی پھر عشاء کی نماز پڑھی. اور جمع بین الصلاتین ہمارے ہاں جمع سوری ہے نا، تو چلو کبھی اس پر عمل کر لیتا ہوں. تو نماز کا کھلا وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جو بزرگوں نے گھر جانا تھا اس لیے پھر تھوڑا سا میں پہلے کر رہا ہوں. باقی انشاءاللہ پرچیوں کا جواب میں انشاءاللہ کچھ ساتھی جلدی والے ہوں تو مجھ سے زبانی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ 5-6 منٹ پھر اور بیٹھ جائیں گے، باقی پرچوں کا جواب پھر دے دیتا ہوں. ہماری یہ خالہ صاحبہ ہیں جن کی عمر 75 سال ہو گئی ہے. تقریباً انہوں نے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور اب چند دن پہلے انہوں نے شروع کی ہیں، اور ان کو کچھ چیزیں نماز کے اندر پڑھنے والی نہیں آتی. اب یاد کرنا ہی مشکل ہے، رہنمائی فرمائیں انہیں کیا کرنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے. بہرحال ذرا ایک دفعہ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں بھائی، آپ ذرا مجھے بتا دیں. آپ ہمارے شیخ ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ساتھ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. کیا ہم ان کی قبر مبارک سے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بتلا دیجیے. بھائی کیا کروں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جو شیخ دنیا سے جا چکے ہیں، دیکھو اس یہی ہے کہ اپنے شیخ بھی دنیا سے جا چکے ہوں
کہ جو دنیا میں زندہ شیخ ہیں بس ان سے تعلق قائم کرنا آگے یہ بھی انہی کا ہی فیض ہے الحمدللہ ہے. ہاں انشاءاللہ وہ کچھ مراقبات ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے کرنا مشکل ہے، یعنی ان سے فیض کرنا اور اپنی اصلاح کروانا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. آگنا ہاں جو زندہ شیخ ہیں ان سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے. اب میرے حرم اب آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اب یہ ہے کہ ایصال ثواب ایک روحانی طور پر الحمدللہ ان کی توجہات شامل حال ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال ہر ایک کے لیے یعنی اپنی اصلاح کے سلسلے میں فیض حاصل کرنا اور وہ طریقہ اس کا وہ مشکل ہوتا ہے. اصل یہی ہے کہ جو زندہ شیخ ہیں ان سے تعلق قائم کریں الحمدللہ اور ان کی نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہیں، اس سے انشاءاللہ فیض ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اب آپ دیکھ لیں ہمارے اپنے بزرگوں کی نیک باتیں سناتے رہتے ہیں، یہ ان کا فیض ہے الحمدللہ. میں آپ کے سامنے حضرت لہوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سناؤں گا، ان کی قبر میں ان کی روح کو ثواب پہنچے گا الحمدللہ. یہ بھی انہی کا ہی فیض ہے. میں بھی چونکہ اب آپ دیکھ لیں ہم سب ان کی قبر کے قریب ہی ہیں، یہ مجلس بھی ہوا ہے کہ ان کی قبر کے قریب ہوتی ہے ایک قسم کی ہے. ہاں الحمدللہ یعنی قبرستان میں قریب ہی. پہلے تو شاید کوئی فاصلہ بھی تھا، پہلے وہاں تھے، اب بالکل ان کے قدموں میں ڈال دیا گیا. یہ خیر کی باتیں یہ بڑوں کا ہی فیض ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. جہاں بھی اپنے بزرگوں سے بہرحال مناسبت ہو بس وہ ان اپنے زندہ شیخ یاد رکھیں جو ہیں، جہاں بھی اللہ پاک دل میں ڈالے جن سے مناسبت ہو ان کی نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہے. باقی ہے قبرستان میں اپنے بزرگوں کی زیارت کے لیے جائیں، یعنی وہ ایصال ثواب کریں وہاں پر جا کر ہیں، اس کی بھی ہیں برکات ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. باقی جو اصلاح کے سلسلے میں جو مکمل ہیں جو پوچھنا ابھی ساری باتیں اب آپ کے سامنے ہیں آگے ہیں. یہ سوال جواب کی جو مجلس ہوتی ہے الحمدللہ اب یہ آپ یعنی یہ جو زندہ شیخ ہوتے ہیں اب انہی کی مجالس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب میرے حضرت کے ہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی تھی یاد الحمدللہ، حضرت کے قدموں میں بیٹھتے تھے الحمدللہ. اب یہ انہی کا ہی فیض ہے الحمدللہ جتنی باتیں الحمدللہ اور ان کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ. بس ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. ہم تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ کم از کم درجے میں سورہ ہماری ایک خالہ صاحبہ ہیں کن سے پوچھا ہے، ہماری ایک خالہ صاحبہ ہیں جن کی عمر 75 سال ہو گئی ہے. تقریباً انہوں نے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی، اب چند دن پہلے انہوں نے نماز شروع کی ہے. ان کو کبھی چیزیں نماز کے اندر کبھی چیزیں نماز پڑھنے کے اندر نماز کے اندر ان کو کچھ چیزیں بھی نماز کے اندر پڑھنے والی نہیں آتی، اب یاد کرنا ہی مشکل ہے. رہنمائی فرمائے. تو ہر مفتی صاحب سے پوچھا ہے تو فرما رہے ہیں کہ کہاں کوشش کریں کم از کم سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، سورہ کوثر ہیں یاد کرنے کی کوشش کریں ہیں. اور التحیات ہیں یہ ہے. بہرحال یہ کوشش کریں اور جب تک یاد نہ ہو تو نماز میں ہے چلو سبحان اللہ پڑھتی رہیں. یہ بھی آتا ہے کہ جب تک ہے کوئی نماز میں پڑھنے والی چیز یاد نہ ہو تو کوشش کریں یاد کرنے کی، جب تک یاد نہ ہو تو سبحان اللہ پڑھتی رہیں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. اور وصیت بھی اپنی لکھ دیں کہ میری اتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد ایک ظاہری اندازہ لگا لیں کہ بالغ ہونے کے بعد میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں.
وصیت لکھ دیں آگے، ہاں، اور تاکہ اگر کہیں موت آ جائے تو وصیت کے مطابق جتنی نماز قضا ہوئی ہیں ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے، ان کی فدیہ ادا کر دیا جائے۔ تو بہرحال ہے، ہاں، یہی ہے کہ کوشش کریں اتنی مقدار یاد کرنے کی جس سے نماز ہے کافی ہو جائے، جائز ہو جائے، اور جب تک یاد نہ ہو تو کم از کم سبحان اللہ پڑھتی رہے نماز میں، الحمدللہ ہے۔ اور نماز کا جو طریقہ ہے وہ تو خیر انشاءاللہ معلوم ہو گئی ہے، وہ بھی معلوم کر لیں کہ الحمدللہ وہ بھی کر لیا جائے۔ ایک استاد محترم ہیں، ان کا پہلے اصلاحی تعلق حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، ان کے بعد آپ سے تعلق جوڑ لیا تھا۔ چند دن پہلے وہ آپ کے پاس مدنی جدید میں حاضر ہوئے تھے اور وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں، کیا ان سے اصلاح کی رہنمائی لے سکتے ہیں؟ وہ ہمیں تبلیغ دین بھی پڑھاتے ہیں، کیا وہ پڑھا سکتے ہیں؟ اب مجھے معلوم نہیں ہے، اگر ہے ان کو میرے حضرت سے اگر اجازت ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اجازت دی ہے کہ نہیں دی، بہرحال مجھے تو بہرحال اگر میرے حضرت سے ان کو اگر اجازت ہے تو پھر تو الحمدللہ پڑھا لیں تبلیغ دین۔ پھر اس میں کیونکہ اصلاح کے سلسلے سے کچھ گزرنا پڑتا ہے، یا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے بزرگ حضرات حسن ظن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ اس میں جو اصلاح کا سلسلہ ہے اس سے گزرا جائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہے، اگر مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ۔ مجھے نظر کیا تھا میرا اصلاحی تعلق جو ہے اپنے شیخ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، لیکن بعض بزرگوں نے پہلے سے، جن میں حضرت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خلیفہ تھے۔ ان بزرگوں نے حسن ظن کی بنا پر اجازت دے دی، حسن ظن کی بنا پر اجازت دے دی۔ اور پھر میں نے اپنے حضرت سے پوچھے بغیر ہی کچھ لوگ، کچھ ساتھیوں نے تعلق قائم کر لیا، کچھ ساتھ یعنی یہ پیری مریدی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، یعنی دکان کھول لیا۔ پھر ایک دفعہ ہمارے بھائی مولانا کاشف صاحب ہیں دامت برکاتہ اللہ علیہ، انہوں نے پھر حضرت کی خدمت میں خط لکھا کہ میرے بارے میں کہ میں ان سے اصلاحی تعلق قائم کر لوں، اصلاحی تعلق۔ تو حضرت نے خط میں ان کو جواب میں لکھا کہ میری طرف سے تو ان کو اجازت نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے ہو تو الگ بات ہے، لیکن میری طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو جب حضرت نے جواب ان کو دیا تو پھر مجھے احساس ہوا کم از کم اپنے حضرت سے پوچھ تو لوں گا، پھر میں نے حضرت کی خدمت میں خط لکھا اور پھر یہ سارے احوال لکھے کہ حضرت مجھے کچھ 3 بزرگوں نے حسن ظن کی بنا پر اجازت دے دی۔ تو الفاظ تو کوئی اور تھے لیکن مفہوم یہی تھا، کچھ پیری مریدی کی دکان کھول لی ہے اور کچھ شکار بھی آ گئے ہیں، اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائے، میں کیا کروں۔ کچھ ظاہری طور پر تھوڑا سا کوئی فائدہ بھی ہو رہا تھا، تھوڑا بہت جو ہے وہ ہوا ہے، تو میں اسی سے رہنمائی فرمایا۔ تو حضرت کا
مبارک انداز یہ تھا کہ جس بات کا جواب دینا ہوتا اسے لکیر کھینچتی، یہ رہنمائی کے لفظ سے لکیر کھینچتی، میں ہاں اب میں رہنمائی کرتا ہوں۔ حضرت نے اچھی طرح ڈانٹا، یا خط میں نے اچھی طرح ڈانٹا، فرمایا تیری اپنی اصلاح نہیں ہے دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا، یا تیری اپنی اصلاح نہیں ہے دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا۔ فرمایا پھر اگر ڈانٹا ہے، فرمایا تو فرمایا یہ سلسلہ بند کریں ورنہ مجھ سے تعلق ختم، یاد ہے یہ ڈانٹا۔ کل بھی میں اپنے ہر کا بیان سن رہا تھا، وہ ملفوظات وہ ریکارڈ میں آتے رہتے ہیں، تو گاڑی میں کبھی کبھی بیٹے سے میں کہتا ہوں ہر کا بیان لگا دیں الحمد تو بیان فرمانے شیخ ڈانٹتے بھی ہیں الحمد للہ، اور ہمارے ہر شاہ حکیم ہوتا صاحب فرمانے لگے شیخ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ نفس کے ڈنٹ نکالنے کی ہوتی ہے، اگر ہاں وہ ڈانٹے نہیں تو پھر نفس سیدھا کیسے ہوگا۔ بہرحال ہے لمبا سلسلہ ہے۔ ہاں پھر میں نے اب ایک طرف یہ 3 اجازتیں تھیں اور ایک حضرت کا فرمان، اب میں بڑا پریشان درمیان میں کہ اب میں کیا کروں۔ پھر میں نے وہاں جامع مدنیہ میں وہاں پر اسباق دن کے بہت اسباق ہوتے تھے، تو میں جلالین کے صبح سے پہلے جلالین کا صبح تقرا کرانے کے بعد پھر ظہر کی نماز سے پہلے میں وہیں نے بس اپنی نماز کی تیاری کر کے کوئی 15-20 منٹ کا قیلولہ وہیں مسجد میں، گیلری تھی اس وقت، گیلری میں اب تو خیر پوری مسجد بن گئی، اس وقت گیلری تھی جاگنا، وہیں بس قیلولے کی نیت سے لیٹ گیا 15-20 منٹ کے لیے، اور یہ استخارے کی مختصر دعا پڑھ لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ یہ مختصر دعا پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے اس سلسلے میں آپ واضح رہنمائی فرما دیں۔ میں 15-20 منٹ کے استخارے کی دعا کر کے 15-20 منٹ قیلولہ کر کے اٹھا، بڑی شدت سے خیال ہے کہ لاکھوں خلافتیں موجود ہوں لیکن اپنے شیخ کے در کو نہیں چھوڑنا ہے، جن سے اصلاح تعلق، بڑی شدت سے خیال ہے۔ یہ من جانب اللہ رہنمائی تھی ہے کہ کسی ایک طرف رجحان ہو جائے، خیال غالب ہو جائے رحم۔ تو بہرحال پھر میں نے جو ساتھی تعلق والے تھے ان کو پھر آہستہ آہستہ جیسے ملتے تھے ان کو مطلع کر دیا کہ بھائی میرے حضرت نے مجھے منع کر دیا ہے کہ تم نے یہ آگے سلسلہ نہیں چلانا ہے، اور پھر بس ان کو پھر ہمارے حضرت حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود میرے حضرت تشریف فرما کہ جہاں بھی مناسبت ہو اپنے بزرگوں سے تعلق قائم کر لیں۔ میں نے پھر آہستہ آہستہ ایک عرصہ درمیان میں گزرا، میرے اوپر نے کچھ اسباق کہا تھا، اپنے حضرت سے اصلاحی خط میں لکھتا تھا، لیکن کبھی کبھی اسباق کے تکرار کی وجہ سے وہ خط لکھنے میں کچھ تاخیر بھی ہو جاتی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ حضرت نے بھائی وہ حضرت نے خط و کتابوں کا جو ہے خط کا جواب دینا بند کر دیا۔ اب بڑی پریشانی ہوئی، دیکھو وقت پر قدر نہیں کی، اپنے اس میں اپنے تکرار کا غلبہ رہا۔ پھر اب طبیعت بڑی پریشان کہ اب حضرت کے کئی خلفات تھے، لیکن اس میں تو کہتے ہیں نا فیض کے لیے مناسبت ضروری ہوتی ہے، مناسبت یا کم یہ مناسبت بھی، اب جو اپنے شیخ سے مناسبت ہوتی ہے ایک الحمدللہ جو عقیدت ہوتی ہے، پھر ان کے ہوتے ہوئے بھی جلدی سے کہاں وہ دل ٹھہرتا ہے۔ حضرت نے بڑی پریشانی اپنا، بہرحال پھر ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ ہیں، نام مجھے ذہن میں نہیں، حضرت لودھی صاحب نے، اور ان کے بارے میں بتایا تھا کسی نے کہ وہ حضرت کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے حضرت ہم آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں جائیں گے، تو بس وہ رو پڑے حضرت کے قدموں میں گر کرنے۔ تو پھر حضرت نے بہرحال ان کی طلب پر الحمدللہ پھر دوبارہ سلسلہ جاری کر دیا، اور پہلے دن فرما دے کہ میرے جو خلفاء ہیں ان سے رابطہ کر لیں آپ، لیکن ان کے پھر شدید اصرار پر حضرت نے پھر دوبارہ، اور پھر حضرت نے جواب دینے میں ذرا اور آسانی فرمایا، پہلے ذرا خط کا جواب میں دیتا تھا، اب میں خط کے ذریعے جواب ذوق ہے، میں خط کے اب آپ زبانی پوچھ لیا کریں، اپنی اصلاح کی باتیں زبانی پوچھ لیا کریں، تو اس سے پھر بڑی آسانی ہو گئی یا رکھنا۔ تو پھر الحمدللہ اپنے حضرت سے انہی دنوں میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرض الوفات میں تھے، مرض الوفات میں
یعنی اپنی آخری بیماری میں تھے یا ہمارے بھائی مولانا علی رضا صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں ایک دفعہ مدرسہ محمدیہ سے باہر نکلا تو مجھے کہنے لگے کچھ اپنے حضرت سے یعنی اپنے حضرت سے جو اصلاحی سلسلہ ہے نا اس میں ذرا توجہ دیں آپ. الفاظ قریب قریب ہی تھے، مقصد یہ تھا کہ ذرا اپنی اصلاح کے سلسلے میں بھی آپ نے اپنے حضرت سے تعلق قائم رکھیں اور اس کی طرف بھی توجہ دیں. وہاں ان کی بات دل میں لگ گئی الحمدللہ. پھر اپنے حضرت سے الحمدللہ مسلسل اللہ نے ایسا وقت گزرا کہ پھر ہر کوئی دن نہیں گزرتا تھا، ایک عرصہ ایسا گزرا کہ ہر روز اپنے حضرت کو اپنے حال کی اطلاع دیتا. انہی دنوں میں حج کا سفر پیش آ گیا تو وہاں پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے حتیٰ کہ میدان عرفات میں حج کے دن بھی ہر روز وہاں ٹیلی فون کے ذریعے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب تھے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بیچارے انہوں نے بہت اس میں تعاون کیا الحمدللہ. میں ان کو ٹیلی فون کرتا، جو بھی حال پیش آتا، بعض دفعہ ایک دن میں 14 سوال بھی ہے، 14 باتیں بھی پوچھی الحمدللہ. ہر بڑی محبت سے شفقت سے جواب دیتے الحمدللہ. یعنی پھر یہ خوب ہے یہ حضرت سے الحمدللہ. اور پھر تبلیغ دین مکمل کی، پھر اسی طرح حیات المسلمین مکمل کی، اور پھر فروع الایمان مکمل کی. خلاص المواعظ ہیں، اس کے اندر 400 صفحے کی تقریباً کتاب، 400 صفحے کے آس پاس ہی کتاب ہے. وہ اس کا ایک صفحہ ہر روز بتلانا ہوتا ہے، مطالعہ کر کے نا ہر کو بتلا، وہ ایک صفحہ ہر کو بتلا کر مکمل کی کتاب. اللہ اپنی پھر اللہ نے مہربانی فرمائی گئی اس انداز سے پھر یہ گزرا. انہی دنوں میں پھر حضرت شاہ صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. تو حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد کچھ حضرات جن کو معلوم تھا کہ یہ بھی حضرت شاہ صاحب کا بھی حضرت شاہ صاحب سے اس کی نسبت ہے، تو کچھ بیعت توبہ کے لیے میرے پاس آنے لگے. میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، میرے حضرت نے منع کر رکھا ہے بیعت کرنے سے، اس لیے وہ کئی بار آ رہے ہیں. اللہ اپنی بس اللہ تعالیٰ کی. ایک دفعہ میں نے پھر کمرے سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ ان حضرات کی آپ رہنمائی فرما دیں، مجھے تو میرے شیخ نے منع کر رکھا ہے، ان کی کہاں انہیں ایسی جگہ پر رہنمائی فرما دے جہاں ان سے فائدہ ہو سکے اپنا. بہرحال پھر یہ وقت گزر رہا تھا. حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہمارے طالب علم ہیں پہلے پڑھتے رہے یہاں پر، مولانا اکرام اللہ صاحب، ان کا حضرت شاہ صاحب سے اصلاحی تعلق تھا، یعنی حضرت شاہ صاحب سے بیعت کا تعلق تھا. تو حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد مجھے بتایا انہوں نے اپنے طور پر استخارہ کیا، اپنے طور پر استخارہ کیا کہ میں کہاں تعلق قائم کروں. ان کو خواب میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی. تو حضرت شاہ صاحب نے بس اس بندے کے بارے میں ناچیز کے بارے میں فرما دیا کہ آپ ان سے تعلق قائم کر لیں. تو وہ پھر میرے حضرت کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں زیارت کی ہے حضرت شاہ صاحب کی، اور انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ محمد حسن سے آپ تعلق قائم کر لیں. تو ان کا ٹھیک ہے آپ ان سے تعلق قائم کر لیں. وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا نہیں میرے حضرت نے مجھے منع کر رکھا ہے، جب تک حضرت کی طرف سے اجازت نہ ہو میں کیسے تعلق، میں نہیں کر سکتا تعلق قائم. وہ دوبارہ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے. وہ تو کہتے ہیں کہ میرے حضرت نے منع کر رکھا ہے. تو حضرت فرمانے لگا میں نے ان کو اجازت نہیں دی، میں نے اجازت نہیں دی. فرمایا نہیں آپ نے، فرمایا ان سے کہو جمعے کو آئے میرے پاس. تو پھر میں حضرت کی مجلس میں حاضر تو ہوتا ہی تھا الحمدللہ. پھر جمعے کی مجلس میں شریک ہوا. پھر جب مجلس ختم ہوئی تو میں باہر کچھ ضرورت کے لیے نا کچھ تھوڑا سا باہر نکلا تو حضرت نے پیغام دے کر بلایا، فرمایا اس کو بلا کر. میں پھر کمرے میں حاضر ہوا تو دیکھتے فرمایا میں نے آپ کو اجازت نہیں دی. میں نے کہا نہیں اجازت نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں الحمدللہ اپنے سلسلے کی. تو بس جب حضرت کی اجازت مل گئی اب میرے کروں، یہ تمام بزرگوں کے فیض کی کنجی تھی میرے حضرت کی اجازت یاد رکھنا. اب جو کچھ ہے میرے حضرت کا ہی فیض ہے. اور بھی جو بزرگ ہیں تقریباً 12-13 شیوخ ہیں جنہوں نے حسن ظن کی بنا پر اپنے سلسلے کی اجازت دے رکھی ہے. ان میں امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے بھی اپنے سلسلے کی اجازت مرحمت فرمائی الحمدللہ. بلکہ گھر بلا کر پگڑی حتن رکھی ہوئی تھی کھول کر
بلکہ وہ حضرت کے بیٹے کی پگڑی تھی تو وہ کھول کر رکھی ہوئی. جب میں پہنچا تو حضرت نے سر پر پگڑی باندھی، پھر ایک جملہ کہا، وہ حضرت کا حسن زن کا، فرمایا آپ اچھا کام کر رہے ہیں، بس یہ جملہ کہا. بس باقی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کے حسن زن کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا ہی فیض، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اب یہ سارا فیض ہے میرے ہے حضرت کا، اور باقی سب بزرگوں کا فیض ہے الحمدللہ، لیکن اس کی جو کنجی ہے باقی بزرگوں کے فیض کی، وہ میرے جو اصل شیخ ہیں کہ ان کی جن سے اصلاحی تعلق تھا اور بیت کا تعلق تھا، وہ حضرت صاحب علیہ سے. یہ اور واقعی جو حضرت نے فرمایا تھا نا، تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا. اور مجھے یاد ہے انہی دنوں میں ایک نوجوان ہے محمد قاسم، برطانیہ میں ہوتے ہیں، وہ بیت ہو گئے تھے، ہی نہیں اپنے حضرت کی اجازت سے پہلے بیت ہو گئے، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے میں غیبت کا کیا علاج ہے، غیبت کا کیا علاج ہے. اب مجھے معلوم نہیں تھا غیبت کا کیا علاج ہے. وہ آگے سے کہنے لگے جب آپ میری اصلاح نہیں کر سکتے تو مجھے بیعت کیوں کیا آپ نے؟ جب آپ میری اصلاح نہیں کر سکتے تو مجھے بیعت کیوں کیا آپ نے؟ اب میں بھی شرمندہ بھی اور حیران بھی کہ بھائی میں کیا جواب دوں اس کو یاد کروں، اور بات اس کی ٹھیک تھی یاد کروں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے حضرت نے بالکل تبلیغ دین میں ان تمام اسباب سے گزارا الحمدللہ. اس میں غیبت کا بیان آتا ہے، پھر غیبت کا کیا علاج ہے، وہ سارا وہ سب ان سے گزارا ہے. پھر اپنے حضرت سے پوچھا، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، کوئی اچانک مجلس میں غیبت شروع کر دے تو کیا کریں؟ تو حضرت فرمانے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو آہستہ سے ذکر اللہ مشہور ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں. یعنی یہ سب اسباب سے حت نہ گزارا الحمدللہ. اب یہ پرچیوں کے جواب ہیں، اگر یہ اپنے حضرت کے سلسلے سے نہ گزرا ہوتا تو میں کیسے یہ جواب دیتا آپ کو؟ یہ میرے حضرت کا ہی فیض ہے اور بزرگوں کا ہی فیض ہے. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں ہستیوں کا فیض ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں سب کا ذکر خیر ہوتا ہے، سب بزرگوں کا ہوتا ہے ذکر خیر. تو بہرحال ہاں ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی، صرف اجازت ہی کافی نہیں ہوتی ہے، وہ تو دے دیتے ہیں حسن زن کی بنا پر. اصل یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے سلسلے میں مزید ان سے تعلق قائم کرے اور اس راستے سے گزرے جا کر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ. میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں بھائی، پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ہمارے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بھائی ان سے بھی کرتا رہتا ہوں. ہاں کوئی سبھی الحمدللہ. یہ تو بھائی کیا کہتے ہیں نا، میں اپنے حضرت سے نے کبھی کرتا تو اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں میں جب اسباق کا غلبہ تھا، اسباق کی وجہ سے کل خط لکھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. حضرت فرماتے جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا الحمدللہ. توجہ دلاتے کہ انہی دنوں میں ایک مرتبہ حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کبیرہ کے شیخ الحدیث مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے. ظہر کی اذان کا وقت ہو رہا اور میں اپنے سبق میں لگا وہ تکرار کر رہا ہوں، اور وہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس پر اسباق کا غلبہ ہے، اسباق کا. مجھے کمرے میں فرمانے لگے کوئی اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں، اس طرف بھی آ کر. تو بہرحال یہ بڑوں کی دعائیں ہیں، اللہ نے پھر اس رستے سے گزارا آپ کی رحمت سے. اب بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں. اب ان تمام کوششوں سے تھوڑا بہت گزرنے کے باوجود بھی میرے کروں اللہ کوئی اصلاح کا دعویٰ نہیں ہے اپنا. اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں اللہ. اب بھی کوئی قدم ہوئی گرد میں نہیں ہوئی آگنا. ہاں بس اللہ پاک خدا قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں الحمدللہ. اللہ دعوے سے بچائے، فخر سے بچائے. جو کچھ ہے بڑوں کا ہی فیض ہے، ہم کچھ نہیں آگنا. ہاں ہمارے اوپر تو ایک دھبا ہی لگا ہوا ہے، اللہ اس لیے ہے بس لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں تو بہرحال ہاں الحمدللہ ایک بات دفعہ حسن زن کی بنا پر ہم دیتے ہیں جاسیات ہیں، لیکن بھائی اصل چیز یہی ہے کہ اپنی اصلاح کے سلسلے میں آگے بڑھے ہیں. ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسرے میں تھے، ان کے انتقال کے بعد میں تعزیے کے لیے حاضر
ان کے بیٹے مولانا عبدالہادی صاحب یہاں بھی دورے میں شریک رہے، دورے میں کچھ وہ ہے شعبان کے دورے میں شریک رہے، اللہ ان کو اللہ قبولیت سے نوازے خوب۔ ہاں تو وہ مجھے انہوں نے حضرت ایک ملفوظ سنایا، فرمانے کہ ابا جی نے اپنے مریدین کو فرمائے تھے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاہتا ہے؟ کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاہتا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ اصل ہے یعنی ولی تو سب ہیں، اور میرے حضرت نے ولی کی عجیب تعریف کی، فرمانے لگے ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے گا، ولی وہ ہوتا ہے جو آپ سب ولی انشاءاللہ نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، زبان سے سچ بولنا نیکی، جمعے کی نماز ادا کرنا نیکی، مجلس میں بیٹھنا نیکی، کہ ہاں مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا نیکی، ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کرنا، یہ سب نیکی الحمدللہ۔ اللہ تو ساری نیکی ہم ہی نہیں کر رہے، کوئی اور بھی ہمارے بھائی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اپنی حق حلال کی روزی کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اس لیے میرے فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی بھی دینی منصب ہو اس کو بھائی اس کو ہاں اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ منصب میں میرا کروں، کوئی بھی منصب ہو اس میں بذات خود اس میں کوئی بلندی نہیں ہے، اس میں بلندی آئے گی تو نیت سے آئے گی، اچھی نیت سے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا سے آئے گی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، ہم وہ ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تو ہمارے بزرگ ساحر مولانا شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرمائے لگے میرے نزدیک اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گھر میں جو بچے ہیں ان کا بھی سبق سنتا ہوں الحمدللہ۔ ایک دن بچے کھیل رہے، میرے چھوٹے بچے ہمارے مدرسے کے خادم انہوں کھیل رہے، ان کو میں نے بلا لیا، بھائی پڑھو، یہ تو پڑھنے کا بہت ابھی کھیلنے کا بہت وہ تو نہیں، صبح کا بہت آ گئے بیچارے، وہ قاعدہ لے کر آ گئے۔ تو پھر میں الحمدللہ وہاں ابو داؤد شریف ترمذی شریف کے سبق کے بعد مشکوٰۃ شریف ان کا بھی سبق سنا، قاعدہ میں سنا، مجھے قاعدہ کا سبق سنا الحمدللہ، سنا ان سے الحمدللہ۔ پھر بیچارے ان کو بھی شوق پیدا ہوا کہ چلو بھائی ہماری طرف یہ ہے، چلو توجہ کر رہا ہے، ہم بھی متوجہ ہوں الحمدللہ۔ بچے ہیں نا وہ تو اثر لیتے ہیں جلدی سے، ہاں پھر آگے پھر بیچارے خود ہی روز آ جاتے ہیں صبح۔ پھر اللہ لیکن بہرحال بچے ہیں، ان کو کوئی بھی خدمت ہو اس کو اپنی سعادت سمجھیں الحمدللہ۔ کوئی بھائی ضروری نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کوئی بخاری شریف کی خدمت میں ہے، نہیں قاعدے خدمت میں بھی ہے الحمدللہ ہے۔ کسی بچے کو آپ نے ایک لفظ پڑھا دیا، اللہ تعالیٰ کو اللہ نے قبول فرما دیا، وہ سب۔ اور عرض کرتا رہتا ہوں آج کل کے جملہ اللہ مجالس میں کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے الحمدللہ۔ بابا مجھے امید ہے سب نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا، اپنے بزرگوں نے بھی پڑھ رکھا ہوگا الحمدللہ۔ رات جلسے میں تھا، وہاں بعض بزرگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو پھر وہاں میرا خیال مجھے امید ہے کہ ان کو پھر اب پتہ نہیں مجھے یاد ہے کہ نہیں رہا ہے، بہرحال کئی جلسوں میں الحمدللہ وہ بسم اللہ کروائی الحمدللہ، کل بھی شہرات میں کروائی تھی جلسوں میں۔ یہ بھی پوچھ رہا ہوں بھائی کیا نام بھائی کا نا ہے، بھائی مظفر، ناظرہ قرآن پاک تو پڑھ رکھا ہوگا؟ ہاں اللہ کا شکر، دیکھو پڑھے اللہ کے، اب یہ سب مدرسے کے طالب علم الحمدللہ، وہ تو پھر اللہ نے کچھ نظام ہے۔ بھائی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ناظرہ قرآن پاک تو پڑھ رکھا ہوگا، اللہ کا، پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دینا، اس میں کیا جھجک الحمدللہ ہے۔ ہاں
اللہ تعالیٰ اس میں دین کے معاملے میں کبھی چیزیں کہیں دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک مثلا آپ نے نماز پڑھی ہے وضو کیا ہے آخر یہ وضو کا طریقہ بتا دین کا ہی حصہ ہے الحمدللہ نماز پڑھنا نماز پڑھی آپ نے نماز کے موٹے موٹے مسائل وضو کے مسائل سب کو معلوم ہیں بھائی ڈاکٹر عامر صاحب ناظرہ قرآن پاک تو دیکھو سب نے پڑھ رکھا الحمدللہ جو قرآن پاک کا فیض دین کی ایک ایک بات کا جو فیض ہے یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا فیض ہے سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی آگے صحابہ نے نماز پڑھی اور وہ نماز انہوں نے حضور سے سیکھی نماز سے پہلے وضو کا طریقہ انہوں نے سیکھا اور 14 سال سے امت اسی طریقے پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی الحمدللہ ہاں یہ سارے ہیں اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کا طریقہ یہ سب سے پہلے صحابہ کرام نے معلوم کیا الحمدللہ ہے حج کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے صحابہ کرام نے حج کیا ہے عمرہ کر رہے ہیں سب سے پہلے صحابہ کرام نے کیا ہے یہ دین کی سب باتیں یہ گنبد خضرا کا فیض ہے اور اصحاب صفہ کے چبوترے کا فیض ہے الحمدللہ ہے سب کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں وہ تو پھر کچھ خدمتیں ہیں کچھ اور ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ نے پوری کرنی ہے آخر ہسپتال میں مریض حضرات ہیں یہ مدرسے کے طلباء ان کی خدمت نہیں کر سکتے ان کے ذمہ یہ خدمت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین محنت سے سیکھو اور لوگ پیاسے ہیں اور ان کی جا کر یہ دین کی پیاس بجھاؤ اب ان مریضوں کی خدمت ان کے لیے اللہ نے ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں اللہ نے سکول کالج کے بچے ہیں اللہ کتنے ان بچوں کو چن رکھا ہے جو آگے پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹرک کے بعد FA کے بعد یا رکھنا وہ پھر اپنے ہم ان کی صلاحیتیں ہیں کوئی میخال کوئی دفتر کے ماحول میں چلے جاتے ہیں کوئی خدمت کے ماحول اور نظام ہے خدمت کا کوئی کاروباری سلسلے میں چلے جاتے ہیں الحمدللہ وہ بھی ضرورت ہے ہماری یا کرنا یہ بازاریں یہ سب ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں تو بازار میں یا رکھنا اب آپ صبح ہوتی ہے لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے بازار میں جاتے ہیں الحمدللہ یہ پورا نظام اللہ نے جوڑ رکھا ہے خدمت سے سبحان اللہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں حیران رہ جاتے ہیں ہم اللہ کہ ہماری جتنی بھی ضرورتیں کھانے کی پینے کی رہائش کی لباس کی جتنی بھی علاج معالجے کی جتنی بھی ضرورتیں تھیں اللہ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے اور حقیقت میں ان میں اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی عامر صاحب یہی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہانہ روزی کا رکھ دیا اللہ نے اور حقیقت میں خدمت وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اب ہم بیمار ہو جائیں اگر ہم علاج اپنا خود نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحبان کی رہنمائی کی ضرورت ہے الحمدللہ میں خود بھی مریض ہوں اکثر کہ کئی بیماریاں ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان ہیں بیچارے وہ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی ایک پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں ہر ایک اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنا خادم سمجھے اور آگے اور ہم بھی اپنے بھائی کے خادم الحمدللہ ہمارے ذمہ بھی کوئی نہیں خدمت ہے ہم میرے ذمہ ایک ٹوٹی پھوٹی خدمت ہے اللہ نے چٹائیوں کے ماحول سے ایک لمبے عرصے سے گزارا الحمدللہ پھر یہ ساری اور ہمارے ذمہ یہ ہے کہ یہ پیاسے ہمارے بھائی ان کی دینی پیاس بجھائیں یہ ہمارے ذمہ خدمت آ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہنگی تو ہے آپ ان کی اور آپ بھی اس پڑھائی میں برابر کے شریک ہے میں کرتا رہتا ہوں طلباء سے جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے نیک اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک الحمدللہ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ میں بہت پریشان ہوں جب بھی گھر جاتا ہوں بدکاری ہو جاتی ہے پھر میں سوچتا ہوں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بھائی پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ اپنے گناہ کا احساس ہو رہا ہے الحمدللہ یہ فائدہ ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گناہ کا احساس ہے اور گناہ سے بچنے کی فکر یاد رکھنا یہ بھی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے الحمدللہ چلو غلطی ہو گئی بھول ہو گئی لیکن اس پر احساس پیدا ہو گیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اور اللہ نے اس پر توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے
توبہ کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہاں کوشش کیا کریں گناہ کی باتیں نہ پڑھیں نہ دیکھیں نہ سنیں. الحمدللہ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک خیر کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اب کوئی اور خیال نہیں آ رکھنا. ہاں کبھی کبھی دیکھو جب تنہائی ہوتی ہے نا پھر یہ کچھ نفس و شیطان کچھ وساوس ڈالتے ہیں رکھنا. وہ کوشش کریں کہ اس وقت تنہائی کو ختم کر دیں, اٹھ جائیں وہاں سے کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے. گناہ سے بچنے کے لیے بھی بھائی ہمت سے کام لینا پڑے گا. کرتا رہتا ہوں ہمت بھی ایسی استعمال کریں جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کو رسی کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ سانپ ہے, آپ دیکھیں چاہے کتنا ہی خواہش کا غلبہ کیوں نہ ہو پھر آپ دیکھ لیں خواہش اڑتی ہوئی ادھر جائے گی, یہ ادھر بھاگ رہا ہوگا. الحمدللہ یہ حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی بس اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب کو. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میں نے کسی دوسرے بندے کے قرض پر ضمانت دی تھی, اب مقروض قرض واپس نہیں کر رہا. میں نے سود پر قرضہ لے کر اس کی طرف سے قسط ادا کی ہے, بہت پریشان ہوں. ہے نا بھائی بس اللہ سود تو ہیں اس سے تو بچنا ہے. اب غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے کوئی اور ہیں بس ہیں اس سے آئندہ بچنے کی. جو بینک کا سود ہے نا میں کروں ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں. بس نے اس سے بچنے کی کوشش کریں. آدمی جکڑتے چلا جاتا ہے سود. واضح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے سود کو بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اس کا نہ کوئی سو آج کل وہ سو کا نام پرافٹ رکھ دیتے ہیں. پرافٹ بھائی نام بدلنے سے کوئی تھوڑا اس کا نقصان ختم ہو گیا کہ اس کی حرمت ختم ہو گئی. تو بہرحال کوشش کریں آئندہ کے لیے. چلو اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی مدد فرمائے اور سود ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. وہ جو دیتے ہیں جو اسلامک بینک مطلب کہتے ہیں یہ اسلامک بینک ہے. ہاں یہ بس نے وہ دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ جو سارا مولانا صاحب سے فتویٰ لیا. ہاں اب ذرا اس کے بارے میں ایسا ہے, کیا نام ہے, طاہر اسلام بھائی طاہر اسلام. بس اس میں بھی ہمارے بہت سے حضرات کا تو خیر وہ شرح صدر نہیں ہے اس میں. بس بلا ضرورت بچا کریں اتنی میرا کر دیں بلا ضرورت ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر کچھ ہمارے حضرات کچھ تھوڑی بہت اگر جو کوئی بات ایسی ہیں ان میں کچھ اجازت دیتے ہیں, لیکن بلا بس اگر گزارا چل سکتا ہے نا تو بس بچنے کی کوشش کریں. ہاں ہمارے کچھ حضرات بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس پر اطمینان نہیں ہے, لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کچھ شدید مجبوری ہو تو کچھ اجازت دیتے ہیں. تو بس اتنا درمیانی میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ بس بلا ضرورت بچا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ بس چاہے ٹکڑے کھا لیں رب کا در نہیں چھوڑنا. وہ تو حضرت مولانا اصول خان صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے روٹی بندے کا مسئلہ نہیں رب کا مسئلہ ہے. وہ تو اللہ نے کھلانی ہے سب کو. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوق بس رہی ہے کہ ان کے ہم سے بڑے بڑے آپ سمجھے ان کے ساتھ پیٹ لگے ہوئے ہیں. کتنی مخلوق ایسی ہے, لیکن اللہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں. کتنی مخلوق ہے دریا میں سمندر میں جاگنا. وہ حضرت امام اسلام نے دعوت کی تھی نا پوری, اور وہ قریب سمندر تھا. پہلے کس کی یہ سمندر کی جو مخلوق اس کو فارغ کر لیں. وہاں سے ایک ہی مچھلی باہر نکلی اور حالانکہ 6 مہینے تک وہ کھانا پکتا رہا اور پھر وہ لگایا کتنا ڈھیر ہوا کھانے کا. پوری جو مخلوق کی جو دعوت کرنی تھی تو اس انداز سے آپ دیکھ رہے کتنا ہوا کو کھانا دسترخوان پر جمع ہوتا رہا. ہوا کو حکم دیا کہ اوپر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو. تو 6 مہینے تک وہ کھانا ہے پکتا رہا اور ڈالتے رہے دسترخوان پر. اور سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور وہ دسترخوان کے ایک سے شروع ہوئی اور وہ کھاتی گئی
پورا کھانا ایک لقمے میں ہضم وہ اندر کر لیا، پورے کھانے کا ایک لقمہ بنا لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا اور لاؤ ادھر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا اور یہ سارا کھانا تو ہضم کر لیا، اب بھی اور اب بھی اور۔ تو مچھلی کہنے لگی، اس کو زبان تو وہ جانتے ہی تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس جیسے ہر روز 3 لقمے کھلاتا ہے، 3 لقمے یاد کرنا اس جیسے، آج آپ کی دعوت کی وجہ سے میں بھوکی رہی یاد کرا، یہ ہے وہ ذات یاد کرا۔ سبحان اللہ، ان کے خزانوں کی انتہا نہیں ہے الحمدللہ۔ پالنے والی ذات تو وہ ہے رب العالمین، آگے نا، ہاں یہ رب العالمین کی جو صفت ہے یہ انہی کو سجتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ پالنے والی ذات تو وہ ہے الحمدللہ۔ ہاں پیٹ انہوں نے لگایا ہے، اس کو پالنے کا بندوبست بھی انہوں نے بندوبست کیا ہے، حلق میں پیاس رکھی ہے، پیاس بجھانے والی نعمتیں بھی انہوں نے عطا کی ہیں الحمدللہ۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہاتھ کو پیاس نہیں لگتی، ہاتھ پر جتنا مرضی روح افزا شربت ڈال دیں، اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا ہے کہ یہ میٹھا ہے، اس کا کیا ذائقہ ہے۔ زبان پر اللہ نے باریک پردہ لگا رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے آگنا، اور اس پر آپ دیکھ رہے ہیں روزے کی حالت میں جب شام کو افطاری میں رکھنا، جب یہاں پر روح افزا کے شربت کا، یہاں کے شربت کا، جوس کا کوئی بھی قطرہ پہنچتا ہے، بے ساختہ ہے اور دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور بے ساختہ دل سے الحمدللہ نکلتی ہے، سبحان اللہ نکلتی ہے الحمدللہ۔ کیا جمعے کی یا ظہر کی پہلی 4 رکعتیں سنت رہ جائیں، کیا ان کی قضا کریں گے؟ ہاں نہیں، قضا سنتوں کی قضا نہیں ہے، ہاں پہلے اگر رہ گئی ہیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ہاں لیکن یہ ہے کہ وقت میں پڑھنی ہے، وقت میں، اگر وقت نکل جائے پھر ان کی قضا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بھائی خواب دیکھ رہا ہے کہ رات کے آخری حصے میں انار سے بھری ہوئی درخت کو، یعنی خواب میں انار دیکھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے، اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ اللہ خوشی نصیب کریں گے۔ میں وہم کا شکار رہتا ہوں، وضو نماز کے اعمال بار بار دہراتا رہتا ہوں۔ بھائی وہم کا بس علاج یہی ہے کہ بالکل اس کی پرواہ نہ کریں آپ۔ ہاں بعض ساتھی ہیں وہ ہم میں پڑ جاتے ہیں، میں ان ساتھیوں سے کر دیتا ہوں ایسا کریں، ان کو خود وضو کرائیں، بس یہ 3 دفعہ ہاتھ دھو لیں، ٹوٹی بند کریں، ان سے آگے چلیں رہا آگے، ہاں 3 دفعہ کڑی کر لیں، ان سے کہیں اب آگے چلیں رہا، بس ٹوٹی ساتھ ہے خود ان کی بند کرائیں، 3 دفعہ چہرے پانی ڈال لیں، ان سے کہیں آگے چلیں رہا، بس خود ان کا 2-4 مرتبہ وضو کروائیں، اس طرح مشق کروائیں ان کی یا رکھنا، اور ان کا پھر ہاتھ پڑھ کر ان کو یہاں مسجد کے مسئلے پر کھڑے کر دینا، اور ان سے کہیں اور کسی کی نماز ہو نہ ہو، آپ کی نماز کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ آپ کی نماز ہو یا نہ۔ ہاں بھائی کیا کریں، وہ ہم کی ایسی بیماری ہے، لگ جاتی ہے آگنا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو بس وضو میں شک رہتا تھا، وہ بیچارے پہلے وضو کرتے پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا، پھر قریب نہر تھی اس میں چھلانگ لگا دیا اب میرا وضو ہو جائے گا۔ ہاں یہ بس ان کو علاج ہی کہ خود ہی ہاتھ پڑھ کے ان سے کہیں بلے آپ کی نماز ہو گئی رحمۃ۔ اچھا چلو، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا اختیار سلب ہو گیا ہے، میں کوئی کرنا بھی چاہتا ہوں تو اس پر اپنا اختیار نہیں پاتا۔ ایک خیال دل میں آتا ہے جب تک اس کے مطابق عمل نہ کر لوں تو بے چین رہتا ہوں، باقاعدہ طور پر کسی کی طرف سے دل پر القاء ہوتا ہے، اگر ویسے کر لوں تو اتنا آ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، اختیار نہ اللہ نے دے رکھا ہے الحمدللہ، انسان مجبور محض نہیں ہے، مجبور نہیں، اللہ نے اختیار دے رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو ایک فرقہ گزرا ہے یاقنا ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے جبریہ ہے، جبریہ اسے کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض نہیں،
اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے الحمدللہ ہے، ہاں ایسا نہیں اختیار ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ظاہری طور پر اب ہمیں اختیار ہے۔ اب چاہے آپ چبڑ جی جائیں، چبڑ جی سے میانی قبرستان کی طرف جائیں، چاہے آپ آگے انارکلی کی طرف چلے جائیں، چاہے آگے یتیم خانے کی طرف چلے جائیں، آپ کو اختیار ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اختیار ہے اللہ نے، بس اللہ ہے۔ بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت اختیار دے رکھا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس اختیار کو جبر سے نہیں، اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں۔ فرمایا ان کی رضا کے حوالے نہیں کریں گے تو نفس و شیطان دو ٹھگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اختیار کو غلط جگہ میں اور غلط مصرف میں استعمال کروائیں گے۔ اگر ہے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، ورنہ تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہیں یہ اختیار ہاں غلط مقصد میں غلط جگہوں میں استعمال نہ ہو جائے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ہاں اختیار دے رکھا ہے، بس دعا کیا کریں اللہ پاک اللہ نے ہمیں جو تھوڑا بہت اختیار دے رکھا ہے اور اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر رکھا ہے، ان نعمتوں کو اللہ اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے، آمین آمین۔ جزاک اللہ، چلو ہو ہی گیا، مجھے فکر رہتی ہے کہ یہ پرچیوں کے ہیں۔ اچھا لا ریب مظفر، لا ریب مظفر ولد مظفر علی، لا ریب نام ہے میری بیٹی، ہاں اللہ ہے۔ عرصہ دراز سے میری بیٹی جسم میں مختلف جگہوں پر شدید درد کا شکار ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، ڈاکٹر سے چیک کرواتا ہوں، ٹیکوں سے بھی درد کو نجات نہیں ملتی۔ اللہ سے دیکھو بھائی مظفر علی ہیں، ہاں نہیں اللہ خیر کرے گا ہے، ہاں دیکھو علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو گئی، یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے، بس رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے افضل العبادہ انتظار الفرض، ترمذی شریف میں افضل العبادہ انتظار الفرض، کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہسپتال میں آپ چلے جائیں تو بعض بیچارے مریض ہیں اللہ ان کو شفا بھی دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں یعنی ایک لمبے عرصے تک آپ دیکھ لیں ہسپتال میں جائیں گے اپنی بیماری بھول جائیں گے، آپ ایسے ایسے مریض آپ کو ملیں گے، اور وہاں پر احساس ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا، اس لیے گھبرائے نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے والدین پر ایک فکر ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بس یہ سوچیں کہ ہر تکلیف، بس تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، آپ دیکھیں تکلیف نام ہی ثواب کا ہے۔ میں سفر میں جا رہا ہوتا ہوں، کئی دفعہ رستے میں دیکھا، رستے میں کہیں سڑک اچھی آ گئی ہے وہاں تو گاڑی آرام سے سکون چل رہی ہے، اور کئی دیہاتی رستے ہوتے ہیں وہاں پر کھڈے آ رہے ہوتے ہیں، گاڑی اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے، ہل رہی ہوتی ہے۔ تو میں کبھی کبھی اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ یہ ثواب والی سڑک آ گئی، ثواب والی سڑک آ گئی الحمدللہ۔ چلو ان کو بھی سننے سے چلو حوصلہ مل جاتا ہے، میں کہ بھائی چلو ہاں یہ کھڈے اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اس پر پتہ نہیں اللہ کتنا ثواب سے نواز رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے بھائی مظفر صاحب، بس پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے ہیں۔ ہاں جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا، اور بیٹی کو بھی تسلی دینی ہے کہ ہاں یہ میرے بیٹے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہاں یہ ہسپتال میں تھے، پھر گھر بھی آپ تو اللہ کا شکر ہے دوبارہ صحت بحال ہو گئی، اللہ نے مہربانی فرما دی۔ میں ان سے بیٹے سے کہہ رہا تھا جب یہ چارپائی پر تھے بالکل ہیں اٹھنا مشکل ہو رہا تھا، میں کہ بیٹے آپ ثواب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ثواب میں ڈوبے ہوئے ہیں، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا، اور بچوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا ہے، اور ان کے لیے جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے اللہ۔ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا، یہ ابھی میں نے حدیث شریف سنائی افضل العبادہ انتظار الفرض، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ یہ جو بیمار ہوتے ہیں نا، یہ تو بس اللہ ایمان کے ساتھ جو بیماری ہے پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری الحمدللہ۔ یہ بیماری یہ تو جھاڑو ہے، جھاڑو گناہوں پر جھاڑو پھیر دیتی ہے،
اور آپ جیسے کوئی نیک حضرات بیمار ہوں تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے بیماری انشاءاللہ. ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. آمین. اگلے ہفتے نئی جگہ پر ملازمت شروع کر رہا ہوں. اللہ اپنے بھائی کی ملازمت کو برکت والا بنائے. آمین آمین. نکاح، گھر، روزگار کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک اپنے بھائی کی سب دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہمارے مہمان بزرگ ہمارے بھائی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مارا مال فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ